आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से हमेशा की तरह मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो के उन्वान से तो आप हमारा थंबनेल देखकर आगाह हो ही गए होंगे, जहां हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से आगाही फराहम करते चले आ रहे हैं। वहीं एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू ये है कि इमाम के ज़हूर से पहले और ज़हूर के बाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इमाम अलैहिस्सलाम इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, हमारा आज का वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। नाज़रीन मुअज़्ज़म, बिहारुल अनवार की जिल्द 36 सफ़ा 253 पर मरकूम है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में उस तरह इल्म फैलाएंगे जैसे उन्होंने अदलो इंसाफ कायम किया होगा। बिहारुल अनवार की ही जिल्द नंबर 52 सफ़ा 321 पर बयान किया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त लोगों की रसाई 7 आसमानों और ज़मीन की 7 तहों तक होगी। नाजरीन, इस हदीस से मुराद इंफॉर्मेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट है जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने तक होने वाली है। हम देखते हैं कि साइंसदानों ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसके ज़रिए ज़मीन की गहराइयों को तलाश किया जा सकता है और कायनात के सबसे दूर कोनों के बारे में भी जाना जा रहा है। अब हम क्रस्ट के नीचे की तहों से लेकर मैग्मा की नौइयत तक ज़मीन की साख्त के बारे में जानते हैं। अल्लाह के हुक्म से अब लोग आसमान की तहों से लेकर दीगर कहकशाओं के बारे में तफसीलात तक काफ़ी इल्म हासिल कर चुके हैं। बिहारुल अनवार की ही जिल्द 52 सफ़ा 328 पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल की गई है, जिसमें उन्होंने 1400 साल पहले बयान किया था कि वो हक़ाइक़ जो उनके ज़माने में नामालूम हैं वो वक्त आने पर मालूम हो जाएंगे। इसी तरह बिहारुल अनवार की ही जिल्द 52 सफ़ा 328 पर बयान किया गया है कि कायनात हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की हथेली पर दिखाई देगी। इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त कायनात के बारे में वसी मालूमात हासिल की जाएंगी। अल्लाह की मर्जी से बहुत सी चीज़ें जो पहले नामालूम थीं, दुनिया वो टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त के ज़रिए सीख जाएगी। रिवायत में बयान करदा अल्फाज पर गौर किया जाए और आज अपनी हथेली में पकड़े आईफोन या एंड्रॉयड को देखें तो रिवायत का मफहूम वाज़े हो जाता है। आज की इस जदीद और तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी ने कायनात और दुनिया को समेट कर इंसान की हथेली में पकड़ा दिया है। रिवायत से अंदाज़ा होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज और हामी अपने हाथ में पकड़ी हुई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जदीद तरीन गैजेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी मालूमात हासिल कर लेंगे या दुनिया में कहीं से भी राब्ता कायम करेंगे। अबान बिन तुगलब कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि गोया मैं हज़रत कायम को देख रहा हूँ, तमाम ममालिक के लोग उनको अपने अपने मुल्कों में देखेंगे और वो उन लोगों को देखेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करेंगे। नाजरीन, इस हदीस से मालूम होता है कि दूसरे शहरों और ममालिक में रहने वाले लोग भी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को इस तरह देखेंगे कि गोया वो उनके करीब हैं और उनके अपने शहरों में रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि वो उस वक्त की टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी बात सुनेंगे और बराह रास्त टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट या जो भी उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी के ज़रिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनेंगे और उन्हें देखेंगे। नाजरीन, इब्न हजर अल हैशमी ने अपनी किताब अल कौलुल मुख्तसर फ़ी अलामातुल मेहदी अल मुंतज़िर के सफ़ा 53 पर इब्न अब्बास से बयान किया है कि एक मनादी आसमान से पुकारेगा कि हक फर्जंद रसूलुल्लाह और उनके पैरोकारों की सफ़ के साथ है, जबकि ज़मीन से एक ख़बर देने वाला निकलेगा और वो कहेगा कि हक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद की सफ़ के साथ है। इब्न अब्बास कहते हैं कि ज़मीन की आवाज़ शैतान की तरफ से आएगी और आसमान से निदा अल्लाह की तरफ से आएगी। नाजरीन, इस रिवायत या हदीस से आजकल के मुसन्निफीन ने और तरक्की पसंद मुफक्किरों ने कुछ इस तरह से मुराद ली है कि हर किस्म की आवाज़ें
اور تصاویر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن آسمان سے برقی لہروں کی صورت میں زمین تک پہنچیں گی، اور اس طرح لوگوں تک معلومات پہنچ جائیں گی کہ حق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفوں کے ساتھ ہے۔ زمین پر ہر کوئی ان آوازوں اور تصاویر کو جدید کمیونیکیشن کے ذریعے سنے اور دیکھے گا۔ جھوٹی اور گمراہ کن معلومات انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ملحد فری میسنز اور خفیہ ایلومینیٹیز کے ذریعے پھیلائی جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں دجال کی کمیٹی غلط اور گمراہ کن خبروں کا نیٹ ورک متحرک کرے گی۔ وہ ان خبروں کو پھیلائیں گے کہ سچائی یسوع کے نسب اور ذریت کے ساتھ ہے۔ وہ اس نظریے کو فروغ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خفیہ طور پر شادی کی، بچے پیدا کیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھا، اور آج ان کی اولاد زندہ ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، اور حق اور سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، شعرانی نے مختصر تذکرہ القرطبی میں صفحہ 171 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وحشی جانور انسانوں سے بات نہ کریں، اور جب تک کہ کسی شخص کی آواز اور اس کے جوتے اس سے بات نہ کریں۔ ناظرین، ان ڈیوائسز سے قطع نظر جو کہ جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ان میں جوتوں میں ریکارڈنگ مائک اور کیمرے لگائے جاتے ہیں، موجودہ دور میں عوام کے استعمال کے لیے بھی ایسے جوتے مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن میں سینسرز لگائے گئے ہیں جو آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے اور آپ کا روٹ کیا ہے، یعنی نیویگیٹر کا کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی واک اور ورزش کا ڈیٹا اور ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ جہاں تک روایت کا یہ حصہ کہ ایک انسان کی آواز اس سے گفتگو کرے گی تو اپنی ہی آواز ریکارڈ کر کے سننا تو ایک عام سی بات ہے۔ البتہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے آپ خود اپنی شکل و صورت اور آواز میں کریکٹرز تخلیق کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، لہٰذا اس روایت میں بیان کردہ تمام باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حدیث خاص طور پر ہمارے ہی زمانے کے حالات کے مطابق ارشاد فرمائی گئی تھی، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخری دور اور آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، جدت پسندی کے نظریات رکھنے والے مفکرین کا خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام اور شہرت پوری دنیا میں انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے پھیلے گی۔ لوگ ان کی لائیو تقریریں اور ارشادات سنیں گے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 52 اور جلد 53 میں، اور شیخ صدوق کی کمال الدین کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی طاقت دے گا کہ ہر کوئی چاہے کہیں بھی ہو امام مہدی علیہ السلام کے کلام کو سنے گا اور امام اسلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ بہار الانوار کی ہی جلد نمبر 52 کے صفحہ 391 پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن مشرق میں ہے اور اس کا بھائی مغرب میں ہے تو وہ اپنے بھائی کو دیکھے گا، اور اگر مومن مغرب میں ہے اور اس کا بھائی مشرق میں ہے تو وہ اسے ذاتی طور پر دیکھے گا۔ ناظرین، ان احادیث سے جدت پسند مفکرین یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی گفتگو انٹرنیٹ، ٹی وی اور ریڈیو پر سنی جائے گی تو ٹرانسلیٹرز کے ذریعے آٹومیٹیکلی یعنی خودکار طریقے سے ہر انسان اسے اپنی زبان میں سنے گا۔ اس سلسلے میں مفکرین متقی ہندی کی کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان میں بحوالہ عقد الدرر بیان کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آواز یعنی امام مہدی علیہ السلام کی آواز پوری دنیا پر چھا جائے گی اور تمام لوگ اسے اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے۔ ناظرین، غیبت نعمانی میں محمد بن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو ہر ملک میں اپنا ایک قاصد بھیجیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا عہد نامہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور وہاں اگر تمہیں حکمرانی کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو اپنے ہاتھ پر دیکھنا کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں واٹس ایپ، میسنجر اور ٹیلی گرام وغیرہ جیسی عوامی رابطے کی ایپس نے باہمی رابطوں اور پیغام رسانی میں انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک
نہ صرف یہ کہ لکھے ہوئے میسیجز بلکہ آڈیو ویڈیو کالز اور اسکائپ وغیرہ جیسی ایپس پر تیز ترین رابطہ آسانی سے ہوتا ہے۔ آج 2025 میں انٹرنیٹ اور عوامی رابطوں کی ان ایپس نے جس قدر ترقی کر لی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں یہ کمیونیکیشن کس سطح اور کس نہج پر ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ روایت میں بیان کردہ تفصیل اور خصوصاً اپنے ہاتھ پر لکھا ہوا دیکھنا کے الفاظ جدید ترین کمیونیکیشن گیجٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اپنے ہاتھوں میں جو اینڈرائیڈ اور آئی فون گیجٹس پکڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا میں رابطے کس قدر آسان اور تیز ترین ہیں۔ جدت پسند مفکرین یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں انتظامی عہدوں پر فائز لوگ انٹرنیٹ اور ہاتھ میں پکڑے کمپیوٹرز اور کمپیوٹرائزڈ سیل فونز کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کریں گے اور چیزیں سیکھیں گے، جو کہ پوری دنیا میں کئی سال سے ہو رہا ہے۔ بحار الانوار کی جلد 52 کے صفحہ 352 پر بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں معلومات اتنی وسیع ہو جائیں گی کہ یہاں تک کہ گھر کی عورت بھی اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر قسم کا مواد یوٹیوب اور اس قسم کی دوسری ایپس پر موجود ہے، نیز ہزاروں کی تعداد میں قرآن اور فقہ کے چینلز اور ویب سائٹس کام کر رہے ہیں جن پر کروڑوں لوگ روزانہ دینی اور دنیاوی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ دور کو دیکھا جائے تو بحار الانوار کی یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس میں بیان کردہ مطالب پورے ہو چکے ہیں۔ گھر میں بیٹھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد مجالس، محافل اور درس و تدریس کی ویڈیوز اور مواد سے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام اور آخری دور میں دنیا کی آپس میں کمیونیکیشن سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دیگر چیزوں پر بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔